أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی 3 آیات تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 124، 125، 126۔ پاروں کی ترتیب اور تقسیم کے لحاظ سے یہ پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی 3 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی حصے کو بیان فرمایا ہے، یعنی گویا کہ جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل تعارف شروع ہوتا ہے یا اصل ان کا مقام شروع ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، وہ حصہ ان آیتوں میں ہے۔ چونکہ اس وقت پوری امت مسلمہ حج اور قربانی کے دنوں کے قریب ہے، یعنی ان قریب ہی قربانیاں دی جائیں گی، قربانیاں کی جائیں گی اللہ کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی یاد میں۔ اور دنیا کے بہت سارے عازمین حج وہ اپنے مقامات سے، اپنے وطن سے روانہ ہو چکے ہیں مکہ کے لیے، اور کچھ ابھی روانہ ہوں گے۔ لیکن حج اور قربانی کے یہ ایام مکمل طور سے امت مسلمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جوڑتے ہیں۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حج کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیا ہے کہ ایک تو یہ پوری حاجیوں کو خصوصی طور سے بیت اللہ سے جوڑنے کے لیے ہیں، لیکن بیت اللہ کی تعمیر میں اور بیت اللہ کے قیام میں، اس کی آبادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی قربانی کا بھی بڑا دخل ہے۔ تو گویا کہ حج بھی اس لیے فرض ہوا کہ امت مسلمہ جہاں اللہ کے حکم سے جڑے، بندگی سے جڑے، تو
تو سیرت کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور پیغام سے بھی جڑے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر نظر انداز کر دے، الگ کر دے، تو حج سے ہم کوئی زیادہ سبق حاصل نہیں کر سکتے۔ قربانی سے بھی اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الگ کر دے تو یہ قربانیاں بھی ہم کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو گویا کہ یہ حج اور قربانی یہ دونوں ہی اعمال، دونوں ہی عبادتیں اس لیے رکھی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمارا تعلق جڑا رہے، مضبوط ہوتا رہے، تازہ ہوتے رہے۔ تو یہ بڑی بے توجہی کی بات ہوگی، ناانصافی کی بات بھی ہوگی، کوتاہی اور کمزوری کی بات بھی ہوگی کہ حج اور قربانی کے ایام آئے اور چلے جائے اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، ان کی زندگی کے پیغام کو نہ یاد کریں۔ تو گویا کہ دین اور ایمان کا تقاضا یہ ہے، حج اور قربانی کا بھی تقاضا ہے یہ کہ ہم ان ایام کی مناسبت سے، اس مہینے کی مناسبت سے، موقع کی مناسبت سے خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس سے اپنا تعلق و رشتہ جوڑے۔ تب یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تقریباً 100 سال پر مشتمل ہے، اور ایک سال ہی ان کی زندگی کا ایسا ہے کہ ایک عنوان میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو 100 گھنٹے بھی ناکافی ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ 100 گھنٹے آپ تقریر کریں، 100 گھنٹے درس سنیں، لیکن مختصر وقت میں بھی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں اس کا بھی نظم ہے۔ قرآن مجید جو ہدایت کا سر چشمہ ہے، تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ کوئی کم وقت میں بھی قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے اور زیادہ وقت میں بھی قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی جو اہم باتیں ہیں وہ بہت ہی مختصر الفاظ میں، مختصر انداز میں قرآن میں بیان ہوئی ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مختصر ہی ہے نا، یہ ایک سطر کا کلمہ، ایک سطر کی عبارت، لیکن پورے قرآن مجید کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ لیے ہوئے، 1 سیکنڈ ہی لگتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 1 یا 2 سیکنڈ لگیں گے۔ اور پھر مزید کوئی اور وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہے تو پھر سورہ فاتحہ اس کے لیے رکھ دی گئی ہے، لیکن وہ بھی 7 آیتوں پر مشتمل ہے، آدھے صفحے پر مشتمل ہے، لیکن 6000 سے زیادہ قرآن مجید کی آیتیں ان تمام کا نچوڑ اور خلاصہ لیے ہوئے، اور آدھے 1 منٹ میں ترجمے کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے سورہ فاتحہ، آدھے منٹ میں تلاوت ہو جاتی ہے اس کی۔ میں نے درمیانی درجے کی جو تلاوت ہے وہ آدھے گھنٹے میں ہوتی ہے سورہ فاتحہ کی۔ تو اسی طرح سے سیرت ابراہیم کے مختلف گوشے، مختلف پہلو جو قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں، کوئی اگر کم وقت میں سمجھنا چاہتا ہے تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے، کچھ اس سے ہدایت اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی تفصیل کے ساتھ اگر سمجھنا چاہتا ہے اور تفصیل کے ساتھ بھی سمجھنا چاہیے، تحقیق کے ساتھ بھی سمجھنا چاہیے، لیکن آج کے اس ہفتے واری اجتماع کے اختتام کے موقع سے مختصر انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو ابتدائی حصہ ہے اور جہاں سے ایک طرح سے اصل تعارف شروع ہوتا ہے، تو وہ حصہ میں اپنے آپ پر بھی پیش کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آئندہ بھی کچھ اس موضوع اور عنوان کے تحت کچھ سلسلہ جاری رہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔
یہ پہلے پارے کا ایک طرح سے 15واں رکوع ہے اور 16 رکوع پر پہلا پارہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ پہلے پارے کے آخری حصے میں سورہ بقرہ کہ ایک طرح سے یہ سورہ بقرہ کا بھی 15ویں رکوع ہے، جہاں سے پہلا پارہ شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اس آیت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اس سے پہلے جو پہلے پارے کے جو 14 رکوعات گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہیں تذکرہ نہیں اس میں، جہاں تک کہ میں نے غور کیا ہو۔ سرسری کہہ سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ تحقیق، لیکن پھر بھی اگر کسی کے علم میں ہے تو وہ کہہ سکتا ہے، لیکن جہاں تک میرا انداز ہے کہ اس سے پہلے 14 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہیں نام نہیں ہے، تذکرہ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں صورتیں تو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، ان تمام صورتوں میں آیتوں میں ہے، لیکن قرآن مجید کی جو ترتیب ہے یہ بھی خدائی ترتیب ہے۔ نازل ہونے کے لحاظ سے سورہ بقرہ اگرچہ مدنی صورت ہے، لیکن علم اور عمل کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، جاننے کے لحاظ سے یہ سورہ بقرہ کی جو ترتیب ہے یا سورہ بقرہ کے جو احکام ہیں ایک طرح سے بہت مقدم ہے۔ تو قرآن یہ ترتیب بھی خدائی ترتیب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے پہلے عملی جامہ پہنایا ہے۔ تو یہ ترتیب کی اہمیت کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، یعنی کہ قرآن مجید جو پڑھنا چاہ رہا ہے، جو سننا چاہ رہا ہے، تو وہ ترتیب کو بھی اپنے ذہن میں رکھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ گویا کہ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ نزول کے لحاظ سے تو دور مکی میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آیت نازل ہو چکی ہے، اور بہت تفصیل کے ساتھ بھی آیت نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ یا پیغام کا تذکرہ وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو بہت اہم ہے نا، اہم بات ہو گئی نا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز اللہ نے یہاں سے کیا ہے۔ تو اللہ نے یہاں سے کیا ہے تو ہم کو بھی یہیں سے سمجھنا چاہیے، اور اپنی زندگی کا آغاز بھی اس سے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی کا آغاز بھی اگر اس سے ہوتا ہے تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدائی ترتیب سے ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے، خدائی ہدایت سے ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے۔ اور اس سے پہلے اس رکوع کی جو 2 آیتیں تھیں، تو ایک طرح سے بنی اسرائیل سے کتاب بنی اسرائیل سے خطاب تو سورہ بقرہ کے 5ویں اور 6ٹھے رکوع میں بھی ہو چکا ہے، اور ان میں جو خامیاں تھیں، کمیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ گنا کر کچھ اصلاحی ان کو ہدایتیں دی ہے، لیکن پھر مزید بنی اسرائیل سے خطاب ہے یہاں پہلے پارے کے 15ویں رکوع کے شروع میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور ایک طرح سے اولین طور پر ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پھر سیرت سے، زندگی سے جوڑا گیا، اس لیے کہ اپنا تعلق و رشتہ جوڑتے تھے۔ حالانکہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام ہی سے اپنا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن ان کو بتلایا گیا کہ یعقوب علیہ السلام تو پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام سے بھی تم اصل جڑے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے مقام میں اور تعارف میں، رشتے میں تم ابراہیم علیہ السلام کو کیسے نظر انداز کر سکتے؟ ان کے دادا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے باپ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو گویا کہ تمہارے لیے بھی ضروری اور لازم ہو جاتا ہے کہ تم باپ اور دادا کے نقش قدم پر چلو، دادا اور باپ کی زندگی کو سمجھو۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر عطا کی ہے، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ دنیا والوں پر میں نے تم کو فضیلت عطا کی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دین سے کہ کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔
اور نہ کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفع شفاعہ، اور نہ کسی کی سفارش نفع دے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب پھر ایک طرح سے اولین طور پر بنی اسرائیل کے سامنے بھی جو دعوے دار تھے یعقوب علیہ السلام کے ماننے کے، اسحاق علیہ السلام کے ماننے کے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے کے، تو ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یہاں پیش کیا گیا۔ اور چونکہ قرآن مجید کے مخاطب تو ہم براہ راست ہیں، یہود و نصارہ تو ایک طرح سے ایک واسطے کے ذریعے سے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے براہ راست مخاطب ہیں کہ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اس انداز سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے۔ تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ، یہاں تو یہ سیرت ابراہیم، اور جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا بکلمات، کچھ باتوں میں، کچھ کلمات کے ذریعے، کچھ باتوں کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے وہ کلمات کو، باتوں کو پورا کر دکھایا، یعنی جن کاموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا وہ باتیں وہ پوری کر لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی امتحان میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا انعام بھی ان کو سنایا، قال انی جاعلک للناس امام، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ایک آیت ایک طرح سے یہ امت مسلمہ کے عروج اور زوال کی تاریخ کو بھی سمیٹے ہوئے کہ مسلمان عروج اور سربلندی کب حاصل کریں گے، اللہ کے انعام کے مستحق کب ٹھہریں گے، اور اللہ کے انعام سے محروم کب رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک آیت میں ایک طرح سے وہ اپنی سنت کو بھی بیان کر دیا، اپنے ایک طرح سے اس پروگرام کو بھی بیان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، پیشوا، لیڈر، رہنما، رہبر، یہ صرف مسجد کی امامت کی بات نہیں ہے، یہ پورے دنیا والوں کی امامت کی پیشوائی کی بات ہے، اور زندگی کے تمام معاملات میں، تجارت ہو، سیاست ہو، معاملات ہو، تو میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیا میری اولاد کو بھی، قال ومن ذریتی، کیا میری اولاد کو بھی یہ امامت اور سربراہی ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان کر دیا، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ جو وعدہ اور عہد ہے امامت کا، سربراہی کا، وہ نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ظالم کہتے ہیں نافرمان کو، شرک کرنے والے بھی ظالم ہوتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو شرک کریں گے، تو ان کو دنیا کی سربراہی امامت نہیں ملے گی۔ تب گویا کہ یہ اللہ کا یہ جو فرمان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کے لیے اسوہ قرار دیا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تحقیق کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے، ان میں اور ان پر ایمان لانے والوں میں۔ ان میں حضرت اسماعیل بھی تھے، حضرت اسحاق تھے، حضرت ہاجرہ تھی، حضرت لوط تھے۔ جب اذ قالوا لقومهم انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے متنفر، بری اور بیزار ہے، برات اور بیزاری کی دھارم کرتے ہیں تم سے اور تمہارے شریکوں سے، جن کو بھی تم شریک مانتے ہو اللہ کے علاوہ۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والاغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے اور تمہارے درمیان میں دشمنی، عداوت ظاہر ہو چکی ہے جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ تب گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی نمونہ عمل قرار دیا۔ تو جس طرح سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چند باتوں میں امتحان لیا، ان کی آزمائش کی،
تو ایک مسلمان کو بھی آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہی ہے نا اسوہ۔ یہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہوا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، آزمائش میں ڈالا، تو ہر ابراہیمی کو، ابراہیمی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کو، ہر مسلمان کو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ نے انبیاء کا امتحان کیوں لیا؟ اللہ کے امتحان لینے، انبیاء کے امتحان میں اور عام ایمان والوں کے امتحان میں تھوڑا فرق ہے۔ عام ایمان والوں کو جو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تو اس کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے شروع میں بیان کیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ عام مومنین کے امتحان کا ایک مقصد ہے، آزمائش کا ایک مقصد ہے۔ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ اس بنیاد پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے؟ اگر وہ سمجھتے تو غلط سمجھتے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے ایمان والوں کو بھی امتحان لیا۔ امتحان کا مقصد فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ پر یہ بات واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے عمل کے لحاظ سے بھی کہ سچے کتنے ایمان میں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یہ بھی واضح اور ظاہر ہو جائے کہ جھوٹے کتنے ہیں۔ اس لیے کہ ایمان کی بنیاد پر جب مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو بہت سارے ایمان والے نفاق کا راستہ اختیار کر لیتے، شرک کا راستہ اختیار کر لیتے، اللہ کی نافرمانی میں چلے جاتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دیتے، ایمان کی ذمہ داری کو چھوڑ دیتے۔ لیکن تو عام ایمان والوں کے متعلق جو امتحان کی طرح سے دو مقصد ہے، ایک تو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ایمان میں سچا کتنا ہے، جھوٹا کتنا ہے۔ پھر ایمان میں جو سچے اترتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو انعام دیتا ہے۔ ان مع العسر یسرا فإن مبشر الصابرین، جو ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ لیکن انبیاء کے امتحان کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا نا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یہ مقصد تو نہیں ہو سکتا۔ نبی تو انہی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا جن کے متعلق اللہ کو پورا یقین ہے، پورا اطمینان ہے کہ ان میں جھوٹ نہیں ہے، ان میں ایمانی کمزوری نہیں ہے۔ تو انبیاء کا جو امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا وہ یہ اس لیے نہیں لیا کہ ان کی جانچ اور ان کی پرکھ ہو کہ وہ ایمان میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لیا وہ صرف انعام کے لیے، بلندی کے لیے، انعام عطا کرنے کے لیے ان کا امتحان ہے۔ گویا کہ انبیاء کے امتحان کا ایک ہی مقصد ہے، انعام، آزمائش اور انعام۔ عام ایمان والوں کے آزمائش امتحان کے دو مقصد ہے، ایک تو کھرے کھوٹے کی پہچان، اور پھر جو کھرا نکلے ایمان میں تو پھر اس کو انعام، گویا کوئی شرط ہے۔ لیکن انبیاء کا جو امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا تو چونکہ پہلے سے سچے تھے، اللہ کے نزدیک کوئی نبوت سے پہلے بھی سچے تھے، اچھے تھے، صادق تھے، تو بلندی عطا کرنے کے لیے تو انبیاء علیہ السلام کا امتحان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن وقاص، اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ان ابی ان جدی قال قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے شدید آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، سب سے شدید آزمائش امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، پھر انبیاء کے جو مثل ہوتے ہیں، پھر انبیاء کے جو مثلے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث سے روایت ثم یلونہم کے الفاظ بھی، جو انبیاء سے ملے ہوئے، پھر انبیاء سے جو ملے ہوئے۔ یبتلی الرجل علی حسب دینی، آدمی کا امتحان اس کے ایمان کی بقدر اس کے دین کے مطابق ہوتا ہے۔ دین میں جو جتنا سچا ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، تو اس کا امتحان بھی اتنا ہی لیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کا امام بنانا تھا تو بڑی آزمائش بھی ضروری تھی نا، دنیا کی سربراہی، دنیا کی امامت، اور پھر آپ کے بعد جتنے انبیاء کو بھیجنا تھا وہ سب کے سب آپ کی اولاد میں، اور تاریخ بھی یہی ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے اور پھر وہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ سب کے سب آپ کی اولاد میں ہیں۔ دو سلسلے چلے آپ سے، ایک تو حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام ہی کا نام ہے دراصل اسرائیل، اور بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ابن کی جمع ہے بنی، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے کے بیٹے۔ تو ایک لمبی تاریخ ہے ان کی انبیاء بنی اسرائیل کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور دوسری اولاد آپ کی دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اگرچہ قریب میں ان کے اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، لیکن آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں، جن کو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں بسایا تھا، مکہ کی سرزمین میں۔ تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام میں پیدا ہوئے، تب گویا کہ آخری نبی کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نا، تب بڑا مقام آپ کو عطا کرنا تھا۔ ایک طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ یہ ابو الانبیاء شمار ہوتے ہیں، نبیوں کے باپ۔ تو امتحان بھی کڑا ضروری تھا، آزمائش بھی بڑی ضروری تھی۔ تو جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا چند باتوں کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے پورا کر دکھایا۔ اب وہ چند باتیں کیا تھی اس کا موقع نہیں ہے، لیکن چند باتوں میں سے ایک اہم بات یہ کہ اس دور میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا جس دور میں دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ بڑی آزمائش تھی نہیں، اسلام کا کام کرنا ہے اور پوری دنیا اسلام سے محروم ہے، کوئی مسلمان نہیں، اور جس گھر میں پیدا کیا وہ گھر بھی شرک کا مرکز۔ جس باپ کی اولاد بنے تو باپ بھی جو تو مشرک اور بت فروش، اور صرف عام بت فروش نہیں، عام باپ نہیں، وزیر بھی ہے حکومت کا، گویا کہ اقتدار کی دشمنی، اقتدار بھی گھر ہی میں ہے نا، مشرکانہ اقتدار گھر میں ہے۔ تو بڑی آزمائش تھی نا کہ باپ مشرک اور جھوٹے مذہب کا وزیر، تو اب ایسے کو دعوت دینا کتنا سخت کام ہے۔ باپ کو عام تو چھوڑیے، بہت سارے کام باپ کی محبت سے، باپ کے تعاون سے آسان ہو جاتے ہیں کہ باپ میرے ساتھ ہے، قوم میرے ساتھ ہے۔ تو سب سے بڑی آزمائش تھی، لیکن اس میں پورے اترے۔ باپ کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں کی، قوم کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں کی، وقت کے اقتدار کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو آزمائش پوری زندگی ان کی آزمائشوں سے گھری رہی ہے، بھری رہی ہے۔ ملک عراق کے ار شہر میں پیدا ہوئے، خطبہ حجت تمام ہونے کے بعد آگ میں ان کو ڈال دیا گیا، اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ وہاں سے پھر ہجرت آپ نے کی فلسطین کی طرف، پھر فلسطین سے آپ کو مکہ کی سرزمین پر بھیجا گیا۔ تو ایک لمبی تاریخ ہے آزمائش کی، کٹھن تاریخ ہے، لیکن وہ کٹھن تاریخ میں پورے اترے تو تب اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ان کی اولاد کو بھی، یعنی ہم کو بھی جو مقام مرتبہ، بنی اسرائیل کو بھی اگر مقام مرتبہ ملے گا اس دنیا میں ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جڑنے کے نتیجے میں ہم کو بھی، امت مسلمہ کو بھی اگر وہ مقام حاصل کرنا ہے اللہ کی نظر میں بھی اور عام انسانوں کی نظر میں بھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہم کو ادا کرنی پڑیں گی، آزمائشوں میں ثابت قدمی، باپ کی مخالفت کی پرواہ نہ کرے، قوم کی اور وقت کے اقتدار کی مخالفت کی پرواہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے اور اس سے اپنا تعلق رشتہ جوڑنے، دوسروں تک پہنچانے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔